السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے پڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہو جس کی 3 ساسیں ہوتی ہیں۔ بہو کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے کہ بہت ہی لمبے، ٹخنوں کے نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت گھنے، لمبے، چمکدار اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی 3 ساسیں ہوتی ہیں جو کہ بہت بدصورت ہوتی ہیں۔ وہ اس سے جلتی ہیں، حسد کرتی ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، اور اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں بھڑکاتی ہیں، اس کے خلاف کرتی ہیں کہ وہ اسے محبت سے پیش نہ آئے اور اس سے نفرت کرے، مار پیٹ کرے اور اسے خرچہ پانی بھی نہ دے۔ اور ساسیں اپنی بہو کی سندرتا کو غائب کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں کہ کس طرح سے اس کی خوبصورتی چھین لیں۔ جب سب ٹوٹکے آزما چکتی ہیں، کوئی حربہ کام نہیں آتا۔ کبھی اس کی کریم میں برتن دھونے والا شیمپو ڈال دیتی ہیں، کبھی کیا کرتی ہیں تاکہ اس کے چہرے پر دانے نکل آئیں، کبھی اس کے تیل میں تھوڑا سا تیزاب بنا دیتی ہیں تاکہ اس کے بال جل جائیں، کبھی کیا کرتی ہیں تو کبھی کیا کرتی ہیں، کبھی اس کا منہ دھونے والا صابن چھپا لیتی ہیں تاکہ اس کا منہ گندا رہے، کبھی اس کی کنگھی چھپا لیتی ہیں تاکہ اس کے بال الجھے رہیں اور ٹوٹ کے گر جائیں، کبھی اس کا سونے کے لیے تکیہ کھینچ لیتی ہیں تاکہ وہ سخت گدے میں سوئے اور اس کے سر میں درد ہو اور اس کے بال گریں۔ الغرض ہر طور پر اسے نقصان پہنچانے کے لیے سوچتی ہیں، لیکن کوئی بھی طریقہ کارآمد نہیں آتا۔ اور دوسری طرف اس کی بہو بہت نیک دل اور اچھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساسوں کی ہر ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہے اور ہنسی خوشی ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی صورت نہیں بنا پاتی، کیونکہ یہ ساس نہیں ہوتی، یہ ڈائنیں ہوتی ہیں جو اس کی خوشیوں اور اس کی سندرتا کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ ہر وقت اس کی بدصورتی کے عمل کرتی رہتی ہیں، کس طرح وہ بدصورت ہو جائے۔ وہ حسد کا شکار ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے اور ہم اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی ساسوں کی بہت خدمت کرتی ہے، ان کو منانے کی بہت کوشش کرتی ہے، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، کبھی ان کے پاؤں دباتی ہے، کبھی سر کی مالش کرتی ہے، کبھی چائے لاتی ہے، کبھی کپڑے دھوتی ہے، کبھی کپڑے ریستھی کرتی ہے، کبھی گھر کا جھاڑو پونچھا کرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی ساسیں سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہ بھی ان کی طرح بدصورت ہو جائے۔ اس لڑکی کا نام ننیا ہوتا ہے، جس کے خوبصورت لمبے کالے چمکیلے بال ہوتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی دور دور گاؤں تک مشہور ہوتی ہے کہ ننیا بہت خوبصورت ہے۔ اس کی سانسیں اسے کسی بھی طور پر جینے نہیں دیتی۔ ننیا ایک غریب گھر کی بیٹی ہوتی ہے۔ اسے یہ لوگ بیاہ کر اپنے گھر لے آتے ہیں، جہاں اس کی 3 ساسیں ہوتی ہیں۔ یہ 3 ساسیں اس طرح سے ہوتی ہیں، ایک ننیا کی سکی ساس ہوتی ہے جو کہ اس کے شوہر کی ماں ہوتی ہے، دوسری اس کی شوہر کی خالہ ہوتی ہے، اور تیسری اس کے شوہر کی دادی ہوتی ہے۔ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک بدصورت ہوتی ہیں۔ تینوں اسے حسد کرتی ہیں، اس کی خوبصورتی سے جلتی ہیں۔ خود تو برانڈ کی چیزیں پہنتی ہیں بوڑھی ہو کر بھی، اور بیوٹی پارلر جاتی ہیں، کبھی فیشیل کراتی ہیں، کبھی مینیکیور پیڈیکیور کراتی ہیں، کبھی ہیئر ڈائی کراتی ہیں، کبھی ہیئر کٹنگ کراتی ہیں، کبھی نئے نئے برانڈ کے کپڑے پہنتی ہیں، جوتے پہنتی ہیں، نئے نئے ہیئر سٹائل کو اپناتی ہیں، لیکن پھر بھی بات وہیں کی وہیں، ویسی ہی بدصورت لگتی ہیں۔ کوئی کمی نہیں آتی ان کی بدصورتی میں، بلکہ بدصورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ننیا دوسری طرف سادے کپڑوں میں بھی بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ حسین ہوتی ہے کہ دن کی روشنی بھی اس کی حسین صورت کے سامنے ماند پڑ جائے۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جیسے اسے ہاتھ بھی لگایا جائے تو وہ میلی ہو جائے گی، بالکل نازک سی گڑیا کی طرح۔ وہ غریب گھر سے ہوتی ہے، اس کے ماتا پتا اس دنیا میں نہیں ہوتے، اس کو اس کی خالہ نے پالا ہوتا ہے، انہوں نے ہی اس کی پرورش کی ہوتی ہے اور اسے گھرداری سکھائی ہوتی ہے اور تعلیم دی ہوتی ہے۔ وہ بہت نیک دل کی عورت ہوتی ہے۔ وہ اس کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے، اور خالہ جو تھوڑا بہت اس کے لیے جہیز جوڑتی ہے وہ اس کو ساتھ دے بھیجتی ہے۔ ننیا شادی سے پہلے سلائی کا کام کرتی تھی، جس سے اس نے خالہ کی مدد کی اور تھوڑا بہت اپنے لیے جہیز جوڑا۔ جہیز جڑ گیا، شادی ہو گئی،
اب ننیا ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, जहाँ उसे ये 3 मनहूस सासें मिली. हर वक्त साजिशें रचाती रहती हैं इसके खिलाफ. नन्या के शोहर का नाम राजू होता है. राजू अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है क्योंकि उसे ये बहुत पसंद होती है, लेकिन इनकी सासों को बिल्कुल भी एक आँख नहीं पाता कि नन्या का खामन यानी उनका बेटा नन्या से क्यों इतनी मोहब्बत करता है. वो उससे जलती और हसद करती हैं. राजू को नन्या के खिलाफ झूठी बातें बताती हैं कि नन्या तो हर वक्त लेटी रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती. जब देखो मेकअप कर रही होती है या खाना पीना खा रही होती है या सोई रहती है, कोई काम नहीं करती, सारा काम हम करती हैं. इसे समझाओ वरना इसको अपने मेके भेजो. हमें नहीं चाहिए ऐसे भूखड़ बहू जो कोई काम ना करे बल्कि उल्टा हमें ऑर्डर देती है कि हम उसके लिए खाना बनाएं, उसके कपड़े धोएं और काम करें. राजू ये सब बातें सुनकर तब जाता है. वो नन्या के पास जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है. वो नन्या को धक्का मारता है जिससे नन्या नीचे गिरती है और उसके माथे पर चोट लग जाती है जिससे खून रिसने लगता है, खून बहने लगता है. राजू परेशान हो जाता है और फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसकी पट्टी करता है. दूसरी तरफ इसकी सासें और नंदें अब एक नया प्लान बनाती हैं कि किस तरह इसकी खूबसूरती को छीन लिया जाए. वो बहाने से जब राजू काम पर जाता है सुबह, तो नन्या को बहाने से किचन में बुलाती हैं और किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हैं और एक आग जलाती हैं जिसे छुरी को गर्म करती हैं और उसके बाल काटना शुरू कर देती हैं. अब नन्या बिल्कुल गंजी हो चुकी थी, उसकी सुंदरता खो चुकी थी. नन्या रोती है और माफ़ी मांगती है कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो सासें चुड़ैलें को नहीं छोड़ती और इसके बाल काटती जाती हैं यहाँ तक कि इसके सारे बाल कट जाते हैं. फिर इसकी पलकें भी काट देती हैं और इसकी आईब्रोज़ को भी काट देती हैं, बिल्कुल गंजा मंजा करके रख देती हैं. नन्या में खुद को शीशे में देखती है और बेहोश हो जाती है. रात को राजू आता है, वो देखता है और हैरान हो जाता है. सासें कहती हैं पता नहीं ये क्या करती रहती है. अब देखो ये हम तो पहले भी कहते थे कि ये पागल है, अब देखो इसने खुद को पागल गंजा मंजा कर दिया है. अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी बहू कितनी गंजी मंजी है. लेकिन छुप कर एक दिन राजू अपनी माँ खाला और दादी का रवैया देख लेता है अपनी बीवी के साथ. वो उनको बताता है कि तुम लोग मेरी बीवी के साथ ये करते हो. वो ये घर छोड़कर अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता है. फिर वो जो तीनों मक्कार औरतें होती हैं वो माफ़ी मांगती हैं, लेकिन राजू माफ़ नहीं करता और अपनी बीवी को लेकर चला जाता है. अपना सामान बांधता है और सारी चीज़ें रखता है और अपने कमरे को ताला लगाता है और दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है. वहाँ नन्या सुकून का सांस लेती है और वहीं उनके बच्चे होते हैं और वहीं वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं. अब नन्या की ज़िंदगी से वो चुड़ैल सांसें निकल गई थी और खुशियाँ लौट आई थी. तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आपसे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. शुक्रिया.